اپنی پاکیزہ کتاب میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خطاب میں صراط مستقیم قرار دیتا ہے۔ میری بھی رہنمائی، میرے لیے لائن اور وہ راستہ ایسے عطا کر کہ میری زندگی کتنی ہے میرے علم میں نہیں، اللہ تیرے علم میں ہے۔ جب میری اس زندگی کا خاتمہ ہو تو میرا قدم اس راہ پہ ہو، میری زندگی مک رہی ہو، ختم ہو رہی ہو، میری سوچ کا زاویہ، میرے دل کا فیصلہ، میری زبان کا بول، میرے وجود کی ہر حرکت کا تول اس راستے پہ ہو، تاکہ جو ہی میرے بدن سے میری روح نکلے، میرے لیے راحتوں کے دروازے کھل جائیں، تیری رحمتوں کا ایسا گیٹ کھل جائے میرے لیے کہ تیری طرف سے مجھے پیغام آنے لگ جائے۔ میرے بندے، تو نے زندگی ایک لائن پہ گزار دی، ایک راستے پہ گزار دی، اور وہ راستہ حقیقت میں میری راحتوں کا راستہ تھا، میری رحمتوں کی لائن تھی، یعنی وہ جنت تک پہنچنے والی راہ تھی۔ اب تیرے لیے حقیقی جنت کے ملنے سے پہلے وہاں کی راحتیں تیرا مقدر بن جائیں گی، وہاں کی خوشبوئیں تیرا استقبال کرنے لگ جائیں گی، میری رحمتوں کا مظہر بن جائے گا تیرے سامنے، اور اسی کو مانگنے والا مانگتا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، التجا کرنے والا التجا کرتا ہے، اور کرتا کب ہے؟ جب دروازہ رب کا پسند کر کے آیا، اللہ کے سامنے اپنا بدن پاک لے کے آیا، اپنا کپڑا پاک لے کے آیا، جگہ پاک کا انتخاب کر کے آیا، نیت درست کر کے آیا، رضا رب کی چاہ کے آیا، اور اس کی عظمتوں کو اپنے دل میں بسا کے آیا، پھر اپنی زبان سے یہ اقرار کر کے آیا، اللہ میں نے 14 طبق کائنات میں اپنی نگاہ کو دوڑایا ہے، دنیا جہان کی خبروں اور باتوں کو اپنے کانوں کی سماعت سے ٹکرایا ہے، لیکن میرے اللہ، میرے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات تیری عظمت کے مقابلے میں، ساری کائنات تیری قدرت کے مقابلے میں، ساری کائنات تیرے فضل کے مقابلے میں، ساری کائنات چاہے وہ صلحاء کی کائنات ہے، اتقیاء کی کائنات ہے، انبیاء کا نظام اور جہان ہے، اے اللہ ساری کائنات تیری عظمت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور تو سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر اللہ تیری تعریف کی میں نے، سبحانک اللہم، تیرا وصف بیان کیا، وبحمدک، تیری برکتوں کا تذکرہ کیا،
وتبارک اسمک، تیری علو شان کا اقرار اور اظہار کیا، تعالی جدک، اللہ تیری ذات کو، تیری صفات کو، تیرے کمالات کو، تیرے اختیارات کو شریکوں سے پاک سمجھا، اور پوری کائنات میں سے کسی کو تیرا ہم پلہ نہ مانا ہے نہ جانا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تیرا ہم پلہ تیری ذات میں، تیرا ہم پلہ تیری صفات میں، تیرا ہم پلہ تیرے کمالات میں، تیرا ہم پلہ تیرے اختیارات میں، تیرا ہم پلہ تیری دائمی حیات میں، تیرا ہم پلہ تیری قدرتوں میں۔ اللہ میں نے نہ کسی کو مانا ہے نہ کسی کو جانا ہے، ولا الہ غیرک۔ ڈر تو ہے، خطرہ تو ہے۔ خطرہ کس کا؟ جس نے میرے بابے سے غداری کی۔ حاضر کیجئے ذہن کو۔ خطرہ ہے جس نے میری ماں سے الجھا وہ، اور انہیں وہاں سے یہاں تک پہنچایا، اور وعدہ کر کے عہد کر لیا، کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ جب سے تو نے مجھے اپنے دروازے سے ران دیا، جب تو نے اپنی رحمتوں والی چادر سے مجھے باہر نکال دیا، جب تو نے مجھے ٹھکرا دیا، اور میں نے قصور کیا کیا تھا، جرم میرا کیا تھا، تو نے کہا تھا اس کے سامنے جھک جا، اس کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھا لے، اس لیے کہ میں نے اسے عظیم بنایا ہے، تجھے اس سے کم درجہ دیا ہے۔ تو نے اپنی حجت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ میری تخلیق تو نے آگ سے کی تھی، اس کی تخلیق تو نے مٹی سے کی ہے، مٹی کا کام ہے نیچے بیٹھ جانا، آگ کا کام ہے شعلے اٹھانا، میرا مرتبہ زیادہ، اس کا مرتبہ کم، اکڑ گیا نہیں سجدہ کیا نہیں جھکا۔ ہاں تو نے جب مجھے اس جرم کی پاداش میں اپنے دروازے سے نکال دیا، تو میرا بھی تو اس سے ایک وعدہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ کا قرآن ہے جی 15 کے دوستو، 14واں پارہ ہے۔ وعدہ کر کے آیا کہ میں راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، ان کی گھات لگا کے بیٹھوں گا، یہ میرا یہاں سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا انسان، اولاد آدم، میں ان کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ راستہ کون سا؟ صراط کا، اللہ جو تیرا راستہ ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، اور راستہ بھی وہ جو المستقیم سیدھا راستہ ہے، وہ جو نمازی نماز میں ثنا پڑھ لینے کے بعد، تعوذ تسمیہ پڑھ لینے کے بعد، سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھ لینے کے بعد، اقرار اعتراف کر لینے کے بعد رب کے دروازے پہ کہتا ہے اہدنا الصراط بولو مستقیم، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس راستے پہ اپنا ڈیرا ڈال دوں گا، بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے آؤں گا، جب یہ اس راستے پہ چلنے لگیں گے روک لوں گا، راستہ نہیں آنے دوں گا تیرے سیدھے راستے پہ، رکاوٹ بن جاؤں گا، اور اگر یہ مجھ سے بھاگ کے آگے نکلا تو من خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے ورغلاؤں گا، پیچھے سے اسے کیچ کرنے کی کوشش کروں گا،
اور اگر پیچھا بھی چھڑا لیا تو عن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی دائیں طرف سے آؤں گا کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، میرے اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، بندے تو تیرے ہوں گے مگر تیرے شکر گزار لا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہ تو کہہ رہا تھا میں ان کو بہکاؤں گا ورغلاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، راستے پہ دھرنا دے دوں گا، کیا کروں گا؟ نہیں گزرنے دوں گا۔ جیسے راستہ روکنے والے روکتے ہیں، اور آج کل تو ہمارے ملک کا میدان وسیع بنا ہوا ہے، نکلنے والوں کے لیے بھی روکنے والوں کے لیے بھی، بیٹھ جاؤں گا نہیں گزرنے دوں گا، تیری راہ پہ نہیں چلنے دوں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر کو میں ناشکرہ بنا دوں گا، شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ رب نے بھی کہا باغیں ڈھیلی ہیں، کر لے اپنی کوشش، لگا لے زور جتنا لگ سکتا ہے۔ ان عبادی، جو میرے ہوں گے نا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان عبادی، جو میرے ہوں گے نا، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پہ بس نہیں چلے گا، کرے گا کوشش لیکن میرے پھر میرے ہی بن کے رہیں گے، تیرے نہیں بنیں گے۔ تبھی تو کہتا ہے نمازی ثنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری اوٹ لیتا ہوں، تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس مردود شیطان کے پھندے سے مجھے بچا لے۔ وہ اپنا داؤ لگانے کے کوشش کرے سو کرے، مگر اللہ تجھ پہ تو حاوی کوئی نہیں ہو سکتا، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ کہتے ہیں پناہ بچانا میرا کام، میرے راستے پہ آنا بندے تیرا کام۔ ذرا اقرار کر کے اعتراف کر کے آگے بول تو صحیح۔ نمازی بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترتیب سمجھ آ رہی ہے؟ ترتیب سمجھ آ رہی ہے؟ ثنا آئی، تعوذ آیا، تسبیح آئی، پھر شروع ہو گیا رب کی صفتیں بیان کرنے، کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ میرا اقرار ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ اللہ جو تیرے کمال تجھے لائق ہیں، وہ ساری تعریفیں تیرے کمالوں والی۔ اولاد دینا تیرا کمال، صحت دینا تیرا کمال، مال دینا تیرا کمال، عزت دینا تیرا کمال، راہ راست پہ چلانا تیرا کمال۔ الحمدللہ اللہ تیرے کمالوں کی جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں اللہ وہ تیری تعریفیں کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کہ رب العالمین، رب سب کا پالنہار جو تو ہوا، سب کو روزی دینے والا جو تو ہوا، سب کی جھولیاں بھرنے والا جو تو ہوا، سب کی عزتوں کا رکھوالا جو تو ہوا، سب کو صحت کے خزانے دینے والا جو تو ہوا۔ ایمانداری سے ذرا گریباں میں جھانکیے گا، اگر بندہ سوچ سمجھ کے صرف نماز والا فریضہ ادا کرنے لگ جائے نا، تو نماز کا ایک ایک بول، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ نماز کا انسان کے دل کو اس طرح کھرچتا ہے، کریدتا ہے،
گند نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر کوئی صرف الحمدللہ کے لفظ پہ غور کر دے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، خدا جانتا ہے کبھی اس کے اندر شرک رہ نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ طوطے کا رٹا ہے، مینا کی بولی ہے، صدا ہے، آواز ہے، لحن ہے، لہجہ ہے، لیکن سمجھا ککھ نہیں۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے سے اقرار کروانا کیا چاہتے ہیں؟ اور جب یہ کہا رب العالمین، اللہ سب کی روزیاں دینے والا تو ہے، تو جو روزی میں ضرورت مند ہوتا ہے وہ حاجت روا ہوتا ہے یا حاجت مند ہوتا ہے؟ بولیے تو صحیح ہے، ناراض نہ ہونا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حاجت مند۔ اور یہ بول وہ ہے جس بول کو 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا، خود امام الانبیاء نے کہا۔ تنہا تھے تو سب کو اجازت دے دی، باجماعت تھے تو آؤ، ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے، امام مصلی پہ ہے، امام نمائندہ ہے، امام تمہارا مقتدا ہے، امام تمہارا رہبر ہے، پڑھے گا وہ، دل کی کان کھول کے سنو گے تم، اور جب وہ یہ صورت مکمل کر لے، دل ہی دل میں آمین کہنا تمہارا کام ہوگا، اس تمہاری آمین کو سورت فاتحہ میں مبدل کر کے قبول کرنا میرا کام ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے۔ بولا اللہ روزی دینے والا تو ہے، ہم محتاج ہیں۔ ولی ہے تو وہ بھی محتاج، نبی ہے تو وہ بھی رب کے دروازے پہ محتاج، اور پھر جس کے دروازے پہ حاجت پیش کی جا رہی ہے وہ کیا بنا؟ حاجت روا۔ وہ کیا بنا؟ حاجت روا بن گیا۔ عقیدہ تو واضح ہو گیا نماز کے ایک ایک بول سے۔ پھر کہا الرحمن الرحیم، اللہ رحمتیں بھی تیری، میں نے اقرار کر لیا، عمومی رحمتیں بھی تیری، خصوصی رحمتیں بھی تیری۔ سورج کا نکلنا تیری رحمت، ہواؤں کا چلنا تیری رحمت، دریاؤں کا بہنا تیری رحمت، پھولوں میں مہک کا آنا تیری رحمت، پہاڑوں کا کھڑا ہونا تیری رحمت، ان سے خزانوں کا نکلنا تیری رحمت۔ اور یہ تو تیری وہ رحمت ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، امریکہ والے بھی استعمال کرتے ہیں، ماننے والے بھی استعمال کرتے، جو نہیں مانتے وہ بھی استعمال کرتے۔ اللہ میں نے قدم آگے اٹھا کے کہا الرحیم، خاص تیری رحمت ہے جو مجھے ملی، غیر مسلموں کو نہ ملی۔ کیا خاص رحمت تیری؟ تیرا محمد تیری رحمت۔ ہاں دل کے دریچے کھولیے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمغہ ملا تیرے نبی کو، اعزاز ملا تیرے نبی کو تیری جناب سے اللہ، وہ تیری رحمت مجسم برحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ہماری قسمت میں آیا، غیر مسلموں کی قسمت میں نہ آیا۔ قرآن تیری رحمت جو تو نے اعلان کر کے کہہ دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ذرا محبت سے کہو مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ تیرا قرآن شفا کی پڑیا بن کے آیا، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم ہیں ایمان کے دعوے دار، اور تیری رحمت کا مجسم بن کے آیا قرآن، تیری رحمت کا آئینہ بن کے آیا قرآن، تیری رحمت کا خزینہ بن کے آیا قرآن۔ اقرار ہے مجھے الرحمن بھی تو، الرحیم بھی،
मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह तेरी रहमतों का इकरार एतराफ सिर्फ दुनिया की जिंदगी में नहीं कि दुनिया में तुझे मालिक माना, ना 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 ना, अल्लाह मरने के बाद भी अगले जहान का मालिक तू, मालिक यौमिद्दीन। वो कितना सख्त दिन होगा जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और तेरी तरफ से ऐलान हो जाएगा, कौन है आज दावा करने वाला बादशाहत का। बड़े बड़े फरायना होंगे, बड़े बड़े जवाबिरा होंगे, अबू जहल होगा, अबू लहब होगा, फिरौन होगा, नमरूद होगा, कारून होगा, शद्दाद होगा, हामान होगा, बड़े बड़े किबर काफिर होंगे जो दावा किया करते थे हमारा मुकाबला कर सकता ही कोई नहीं, हमारे यहां भी आने वाले आए। कौन है हमें छेड़ने वाला? हम वहां से हिट करेंगे जहां से पता ही नहीं चलेगा। नहीं सुना दावे ऐसे? क्या नहीं आए ऐसे? हम तो कमजोर हैं मगर हमारी कुर्सी मजबूत है। न रहे मजबूत कुर्सियों वाले, न रहे हिट करने वाले, न रहे दावा खुदाई करने वाले, वहां सारे खड़े होंगे, सन्नाटा होगा, फिर उधर से ही आवाज आएगी। आज हर तरफ खामोशी है, कोई किसी की बादशाहत नहीं, किसी का इख्तियार इख्तियार नहीं। फिर ऐलान होगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज की बादशाही अल्लाह ही की है। इकरार नमाज में किया मालिक यौमिद्दीन, और अगला जुमला बोला इय्याका नाबुदु व इय्याका। इंशाअल्लाह रमजान के किसी जुमे पे इस जुमले को इंशाअल्लाह लूंगा कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सुनते तो हम रोजाना हैं और बाद लोगों ने तो सिर्फ अपनी जुबान का वतीरा ही बना लिया, लेकिन है सिर्फ जुबान की नोक पे, अमली जिंदगी सब इसके खिलाफ। ये जुमला कहने के बाद कहता है नमाजी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बस एक आयत सुना के खत्म करने लगा हूं। सूरत यासीन है और सूरत यासीन के आखिरी से पहले रुकू की आयत है। जो सूरत यासीन को वजीफा जान बनाने वाले दोस्त हैं, जिनको ये समझ आ चुकी है कि सूरत यासीन कुरान का दिल है, सूरत यासीन कुरान का दिल है। वजह क्या है? इस दिल वाली सूरत में अल्लाह ने दिलों की इस्लाह का नुस्खा रख दिया है। उसी नुस्खे की एक शिक अर्ज करने लगा हूं। इकरार है, मेरे अल्लाह का ऐलान है। रब कहते हैं अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ औलाद आदम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा है कि हम औलाद आदम हैं, और अगर कोई औलाद आदम से निकलता है उसने अपने बाप का भी इनकार किया, दादा का भी इनकार किया, ओ आदम अलैहिस्सलाम तक सबका इनकार लाजिम आता है। अल्लाह समझने की तौफीक दे। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ औलाद आदम, क्या मैं रब ने तुमसे वादा नहीं लिया था? अल्लाह कौन सा वादा? रब्बे करीम फरमाते हैं अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की पूजा न करना। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा सज्जन नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। ओ पहले दिन से वादा करके आया, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाईं तरफ से बाईं तरफ से रास्ता रोकने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वो तुम्हारा दुश्मन है, उसकी राह पे न चलना, मेरी राह पे चलना। मेरी राह है क्या? अनिअबुदूनी, मेरी इबादत करना। अल्लाह तेरी इबादत करेंगे तो कौन सा रास्ता मिल जाएगा? अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा सिरातुन, बोलो
بولو سورہ یاسین والو، ھذا صراط، نماز میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ان اعبدونی ھذا صراط، وآخر دعوایا ان